علامہ صاحب، ہماری شریعت کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں اسلامی ملک میں بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ اسلامی ریاست کے بارے میں جو ہمارے علماء فقہا 1400 سال سے جو ان کا فیصلہ ہے شریعت کی روح سے، وہ یہی ہے کہ غیر مسلم کی عبادت گاہ دارالاسلام کے اندر نئے سرے سے نہیں بنائی جا سکتی۔ بالفرض والمحال اگر ان کی پرانی عبادت گاہیں ہیں ان کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے گا، اور اگر وہ منہدم ہو جائیں زلزلے کی وجہ سے یا کسی آفت کی وجہ سے یا وہ خود ہی گرا دیں، تو اس عبادت گاہ کو اسی طرح وہ بنانے کی ان کو اجازت ہے، دوبارہ اس سے بہتر طریقے سے بھی نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پہ پہلے اگر وہ کچی عمارت ہے تو آپ اس کو وہ پختہ کر کے نہیں بنا سکتے، یا پہلے 10 مرلے میں ہے تو اب وہ 11 مرلے میں نہیں بنا سکتے، یا پہلے اگر جس جگہ پر ہے وہاں سے اکھاڑ کر وہ دوسری جگہ پر اس کی جگہ نہیں بنا سکتے۔ یہ ہماری شریعت کا اصول ہے کہ دارالاسلام کے اندر اس کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ صاحب، بعض لبرل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، دین دشمن لوگ، کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں بھی تو مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں اور وہ بنانے کی اجازت دیتے ہیں، تو اگر انہوں نے آپ کے ملک کے اندر بنا لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، اس بات کا جواب میں آپ کو 2 طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا، ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اگر یہی ضابطہ مان لیا جائے لبرل دین دشمن لوگوں کا کہ جو کام غیر مسلم ہمارے ساتھ کریں ہمیں بھی ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے، تو بھئی بہت سارے غیر مسلم تو اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مسلمان کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ بھی مرتد کافر ہو کر وہ غیر مسلم ہو جائے؟ جی بالکل، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہاں پر بھی وہی ضابطہ آنا چاہیے کہ جی ظاہرہ غیر مسلم اگر اسلام قبول کر رہا ہے تو پھر مسلمانوں کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو اور جو بھی غیر مذہب میں جانا چاہیں وہ جا سکیں۔ لیکن اس کی ہرگز ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ اگر ایسا کوئی کرے تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں، اور اس کی سزا اسلامی ریاست میں موت کی سزا ہے، بشرطے کہ 3 دن تک اس کو جو ہے وہ آفر کیا جائے کہ آپ اسلام دوبارہ قبول کر لیں، اور اگر وہ نہ کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اسلام کا یہ ضابطہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی طریقے سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ ہمیں اپنے گرجے گھروں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں جو ہے وہ بعض لوگوں کے جانے میں وہ کوئی حرج وہ نہیں سمجھتے، تو کیا ہم غیر مسلموں کو اپنی مساجد کے اندر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا ہم حرمین شریفین میں ان کا داخلہ جاری کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام کا ایک اپنا ضابطہ ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس بات کا نام تو نہیں ہے نا کہ غیر مسلم جو کرے تو تم بھی وہی کرو۔ اسلام تو اس بات کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک نے جو تمہیں حکم دیا وہ تم نے کرنا ہے، بھلے اس کے ساتھ پوری دنیا متفق ہو یا نہ ہو، کیونکہ بینگ اے مسلم ہم نے ایگریمنٹ اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے نا۔ تو یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے میں اس کو دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں، غیر مسلم حضرات ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کرتے ہیں۔ بابری مسجد اس سلسلے میں آپ بہت مشہور ہے، اس بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیگر بہت ساری مساجد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، تو وہ ہماری عبادت گاہوں کو وہ مسمار کرتے ہیں، گراتے ہیں۔ چائنا کے اندر مسلمانوں پہ جو ہے وہ نماز پڑھنے پہ پابندی ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روس کے اندر اس طرح کے معاملات رہے ہیں، فرانس کے اندر حجاب پر پابندی رہی ہے کہ اسلامی بہنیں ہیں وہ وہاں پر حجاب نہیں لے سکتی۔ تو اب اس وجہ سے کیا ہم کسی غیر مسلم کو ساتھ بھی پھر ہمیں یہی سلوک کرنے کی اجازت ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے گرجا گھر مندر وغیرہ ہیں ان کو ہمیں گرا دینا چاہیے، کیونکہ غیر مسلم بھی ہماری مسجدوں کو گراتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم بھی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے اپنے ممالک میں، اور ہمیں غیر مسلموں کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے روک دینا چاہیے کیونکہ وہ ہماری اسلامی بہنوں کو حجاب پہننے سے روکتے ہیں۔ یہ اگر ہم اس کا رد عمل اس انداز میں کریں انہی کے اصول کے مطابق، تو کیا لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، بالکل۔ تو پھر اس طرح کا فضول قسم کا ڈھکوسلا جو ہے وہ دینے کا کیا فائدہ ہے کہ غیر مسلم یوں کرتے ہیں تو ہم یوں کرتے ہیں؟ اور اس کا ایک اور جواب بھی میں اس کا دینے کی کوشش کروں گا کہ غیر مسلم لوگ پوری دنیا میں پچھلی صدی میں اب تک اور بالخصوص اور بالعموم 1400 سال میں مسلمانوں پہ جتنا ان لوگوں نے ظلم کیا، اور خصوصاً اب کی آپ بات لے لیں عراق، افغانستان، فلسطین، کشمیر، بوسنیا، برما، یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ افغانستان کے اندر بچے 100 قرآن پاک کے حافظ ان کے اوپر بمباری کی گئی، اس کے علاوہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے آئے دن واقعات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور اس وقت بھی فلسطین وغیرہ اور یہ دیگر جو ممالک ہیں جہاں پر ان کا غاصبانہ قبضہ ہے تو ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اب یہی اصول اگر لیا جائے کہ غیر مسلم جو ہمارے ساتھ کرے گا تو پھر ہمیں بھی کرنے کی اجازت ہے، تو پھر مجھے بتائیے غیر مسلم جو ہے اس طریقے سے ظلم و ستم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اجازت ہے کہ پاکستان یا پاکستان کے باہر جو بھی یہود و نصارہ اور ہندو وغیرہ ہیں ان کو ہم قتل کرنا شروع کر دیں، ان کی عزتیں لوٹنا شروع کر دیں، ان کے تورات، انجیل، گیتا اور گرنتھ وغیرہ ہے سکھوں کی اس کو جو ہے وہ حاملتی کرنا شروع کر دیں؟ مجھے بتائیے کہ اس کی اجازت کو دیں گا؟ نہیں۔
تو پھر اس طرح کے ڈھکوسلے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اگر آپ نے یہ اصول بنانا ہی ہے تو پھر ذرا جم کے بنائیے نا. یہ تو نہیں کہ آپ نے جو اسلام کی باری آئی تو آپ کو یہ اصول یاد آ گیا، اور جب ان کے حقوق کی باری آئی تو پھر کہا کہ اسلام حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. پھر وہ حسن اخلاق کی جو ہے وہ تعریف بھی اسلام متعین کرے گا. وہ لبرل اور دین دشمن شخص کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے، اور قرآن پاک فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمینوں میں. تو یہ پوری زمین تو اللہ کی ہے اور اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے اس کا. تو مجھے بتائیے جس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو چیز جس کی ملک کے اندر ہوتی ہے، اس میں اس کا اختیار ہوتا ہے یا اس کے غیر کا اختیار ہوتا ہے؟ اسی کا اختیار ہوتا ہے جی. جب یہ ساری زمین اور آسمان اللہ ہی کا ہے تو یہاں پر اللہ پاک کا حکم چلنا چاہیے یا کسی چوڑے کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ پاک کا. تو بس اللہ پاک کا حکم یہی ہے کہ اسلامی ریاست جو ہو، دارالاسلام جو ہو، وہاں پر غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی گنجائش نہیں ہے. چہ جائے گا کہ کوئی اسلامی ریاست کا بے دین قسم کا حکمران ہی فنڈنگ دے کر تو اس کو شروع کر دے تو یہ تو اور گناہ در گناہ ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی ریاست میں اس طرح کی فضولیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہمارا جو آئین ہے وہ خود ہی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا آئین جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے یہ قرآن و سنت کے تابع ہے، قرآن و سنت اس کے تابع نہیں ہے. تو جب قرآن و سنت میں 1400 سال کی ہسٹری اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو پروموٹ کریں. ورنہ مجھے بتائیے پھر اسلام کو آپ ایک گھر میں رکھیں اور پھر چھوڑ دیں، پھر جو دل چاہتا ہے وہ ہونے دیں، تو پھر اسلام کا نفاذ کس لیے ہے؟ پھر قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں اس پر عمل کس طریقے سے ہوگا اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ اور جو شخص بھی قولاً فعلاً عملاً اس چیز کی اگر سپورٹ کرتا ہے، خواہ وہ اپنے لیڈر ہونے کی وجہ سے کرے، خواہ وہ جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے کرے، تو یاد رہے کہ وہ اس بات کے بارے میں سوچ لے کہ آخر اس نے بھی مرنا ہے اور کفن پہننا ہے. اور اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا یا اس کی معاونت میں کفر کی حد تک وہ چلا گیا تو ایسی صورت میں سدا کی جہنم لے کر واپس پلٹنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو اپنی ذات کے ساتھ خدا کے لیے مخلص ہوئے. اگر باپ بھی دین اسلام کا دشمن ہو تو اس کی بھی اطاعت کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اپنی پارٹیز اپنے لیڈرز کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم نے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا حضور سے وفا کریں. آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا. تو آج وقت ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پاک کے حمایتی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول پاک کے مقابلے میں کسی کن ٹوٹے لیڈر کے حمایتی ہیں. تو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اسی کے حساب سے آخرت میں آپ اس کا رزلٹ ہے وہ دیکھ لیں گے.